أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو آزمانے کے لیے چیک کرنے کے لیے کچھ احکامات رکھے ہیں، کچھ اصول رکھے ہیں کہ ان اصولوں سے جب کوئی انسان گزرتا ہے تو ایٹومیٹک اس کی حیثیت، اس کا لیول معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے یہاں کس لیول کا شخص ہے۔ ان میں سے ایک تو نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا حج ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے اور ان میں سے پہلا کلمہ شہادت ہے۔ اب یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اسلام کی بنیاد کہلاتی ہیں کہ پوری اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، لیکن ان 5 چیزوں کے اسلام کی بنیاد ہونے کے باوجود کچھ ایسے احکامات ہیں کہ جن احکامات پر عمل کیے بغیر آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج آپ کو جنت تک نہیں لے جا سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی احکامات ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد تو نہیں لیکن اس سے کم بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ جب آپ کے پاس آتا ہے، آ کر آپ کو کہے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد مجھے 3 وقت کا کھانا آپ لوگوں نے دینا ہے۔ ہم میں سے جو ہم سب کی خواہش یہ ہوگی کہ یار صرف 3 وقت کا کھانا دینے سے اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو ہم کھانا دیں گے 3 وقت کا۔
اور بھی جو اس کی ایسے شرائط ہوں گی جو ہماری استطاعت میں ہوں گی، ہم وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرشتے کے ذریعے یہ پیشکش بھی کی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے۔ یہ مکہ کے جو پہاڑ ہے اللہ یہ سونے کا بنا دے، یعنی کہ اتنی دولت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اس کے مقابلے میں معمولی لگنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی، دولت دینے کے بدلے ایک بڑا ہی پیارا حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ میں نے 25ویں رات ایک حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شیب ابی طالب میں محصور تھے، 3 سال تک پینے کے لیے پانی نہیں ملا، 3 سال تک کھانے کے لیے راشن نہیں ملا، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے چھت نہیں ملی، خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب ایک جگہ پر جمع ہے۔ پانی پینے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ درخت کے نیچے سے زمین کو کھودتے، جو تر زمین ہوتی اس کے ساتھ منہ لگا کر اس مٹی کو چوستے کہ ایک قطرہ پانی کا حلق تک پہنچ جائے۔ اس کیفیت میں، اور یہ کیفیت 3 سال رہی، معمولی نہیں، اس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور مجھے آ کر وہ باتیں سکھا کر گئے ہیں جو میں پہلے نہیں جانتا تھا، اور وہ باتیں سکھانے کے بعد انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سکھاؤں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا اقرار کرو، کلمہ شہادت۔ دوسرا حکم یہ ہے ایک لشکر تیار کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ قریشیوں کو ختم کر دو، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ پہلا حکم جو ہے کلمہ شہادت، وہ تو سب نے پڑھا ہوا تھا۔ دوسرا حکم جو تھا لشکر تیار کرو۔ صحابہ کرام نے ہم جیسے ذہنوں کے مالک نہیں تھے کہ وہ یہ جواب دیتے، لشکر تیار کریں، بچے ہمارے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں، کئی دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 3 سال کا عرصہ ہونے والا ہے۔ بچے کبھی چپ نہیں کرتے، اور ان کے رونے کی، بلکنے کی جو آوازیں ہیں مدینے سے باہر تک سنی جاتی ہیں۔ ایک گھر میں بچہ روتا ہو، ساری رات روتا رہے تو دائیں بائیں جو گھر ہوتے ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دم کرواؤ، فلاں کام کرو، ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ سگے ماں باپ بھی تنگ آ چکے ہوتے ہیں، پریشان ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہمارے بچے بھوک سے پیاس سے بلک رہے ہیں،
انسانی خوراک نہیں ملی، جانوروں والی خوراک کھا کر ہمیں بھی اس طرح مہنگیاں آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کھانے کو تو کچھ ملے پھر لشکر بھی تیار کر لیں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ لشکر تیار کرنے کا فائدہ کیا، ہم سب تو مریض سے ہیں، کمزور ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈال ہوئے پڑے ہیں۔ جو تیسرا حکم تھا کہ قریشیوں کو ختم کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ ہماری اس وقت جو حالت ہوئی پڑی ہے نا، ذرا غور کرنا اس حدیث پر، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ اے اللہ اس وقت جو ہماری حالت ہوئی پڑی ہے، بھوک اور پیاس سے نڈال ہوئے پڑے ہیں، کمزور اور لاغر ہوئے پڑے ہیں، ہم کوئی مشکل کام نہیں کر سکتے، ہم نے قریشیوں سے کیا لڑنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے؟ اگر ہم نے اس حالت میں لڑائی کر بھی لی، وہ تو ہمیں اس طرح پیس دیں گے اور میں محمد کا سر ادھر یدنو رأسی فیدعوہ خبزۃ، جس طرح ایک روٹی پہلے گندم پیس کر آٹے کو پانی میں ڈال کر اس کو گوندھ کر پھر اس کو روٹی بنائی جاتی ہے، وہ تو میرے سر کو پتھروں کے اندر رکھ کے کچل کچل کر ایک روٹی کی طرح بنا کر چھوڑ دیں گے۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے جب حالات ٹھیک ہوں گے تب لڑنا، تب قریشیوں سے کے خلاف لشکر تیار کرنا۔ اللہ نے کہا پھر چوتھا حکم مانو، اللہ تمہیں سارے مسائل حل کر دے گا۔ کیا حکم ہے؟ انفق سننفق علیک، اے نبی تو خرچ کر، ہم تجھ پر خرچ کریں گے، تو ایک دے ہم 5 بھیجیں گے، ایک بندہ تیار کرو ہم 5 فرشتے بھیجیں گے، 1 روپیہ خرچ کرو ہم 5 دیں گے۔ یہ میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے کس حالت میں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ مال کی فراوانی ہو، وافر مقدار میں مال موجود ہو اور آپ کہیں جی ابھی میں نے خرچ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ ہاں حالات تنگ ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ میں نے قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کی حالات تنگ ہو گئے ہو، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو یا پھر مندہ پڑ رہا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ حالات ٹائٹ ہے اس مہینے میں نہیں خرچ کرتا، اس ہفتے یا اس دن میں نہیں خرچ کرتا، اس کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ کہا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ کہتے ہیں میری مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے آگ جلائی ہو، اس آگ میں پروانے گرنا شروع ہو جائے، وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ ان پروانوں کو آگ میں جلنے سے بچائے، لیکن پروانوں کی کثرت اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی اس میں داخل ہوتے ہیں۔ انا آخذ بحجزکم، میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم سے پیچھے لا رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ عَلَيَّ فِي النَّارِ، لیکن تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو، جہنم کی آگ میں گر جاتے ہو۔ اس نبی کے پاس جس نبی کو اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے، تجھے ان کے ایمان نہ لانے کا اتنا غم ہے کہ تو اپنے آپ کو اس غم کی وجہ سے لگتا ہے ہلاک کر دے۔ یہ اللہ نے کہا اس نبی کے پاس اگر کوئی شخص خود چل کر آئے اور آ کر کہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں
یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پاس اس سے بڑھ کر بھی کوئی موقع ہو خوشی کا. دو لوگ آئے یا ایک وفد آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا آگے, بیعت کرو. کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نماز بھی پڑھیں گے. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن اس وقت بہت عجیب سے بن چکے ہیں. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, سچ بھی بولیں گے, ہم دھوکہ بھی نہیں دیں گے, اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں سب پر عمل کریں گے, صرف صدقہ نہیں دیں گے, اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کریں گے اور میدان مقتل میں نہیں نکلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ٹھیک ہے, جب تم قرآن پڑھو گے, نماز پڑھو گے, روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے نماز کی سوال کرنا, تم جنت میں چلے جاؤ گے. نبی اسلام نے ہاتھ کھینچ لیا, کہا لا صدقہ ولا جہاد, نہ صدقہ دینا ہے نہ میدان مقتل میں نکلنا ہے. فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ, پھر مجھے بتاؤ کون سی نیکی تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. آج کا فلسفی ہوتا نا تو کہتا نماز لے جائے گی, روزہ لے جائے گا, حج لے جائے گا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ کون سی نیکی تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. اسلام تو اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم جنت کے راہی بنے, جنت کے مہمان بنے. اسلام بھی قبول کرو گے, سردی گرمی میں صبح اور دوپہر کی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ گے, لیکن مال خرچ نہیں کرو گے, جنت میں کیسے جاؤ گے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ مالا کو تمہیں ہو کیا گیا ہے, مسئلہ کیا بنا ہے. اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تم اللہ کے نام میں مال خرچ نہیں کرتے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے جی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, کوئی کہتا ہے جی میں نے گھر بنانا ہے, کوئی کہتا ہے جی مجھ پر قرضہ ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین اللہ کی ہے. جس زمین پر تم رہتے ہو, جس زمین پر رہنے کے لیے تم سارا پیسہ لگاتے ہو, وہ زمین تو اللہ کی ہے. تم نے مر جانا ہے, اللہ کے پاس چلے جانی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ, یہ نہیں کہا کہ زمین اللہ کی, کہا اس کی وراثت زمین و آسمان کی اللہ کی ہے. یعنی کہ تم عالی شان بنگلے محل بنا بھی لو, تم نے مر جانا ہے, صرف اللہ کی ملکیت میں رہنی ہے. تو کیا مسئلہ, تمہیں کیوں خرچ نہیں کرتے. یہ میں مسئلہ نہیں, قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وہ مالا کو تمہیں ہو کیا گیا ہے, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تم اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد کہا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, تم وہی لوگ ہو نا, تم وہی لوگ ہو نا. یہ ترجمہ ہے, تفسیر نہیں, تشریح نہیں. ہاں انتم عربی زبان کا, تم وہی لوگ ہو نا, تدعون, تم کو اللہ بلا رہا ہے کس کام کے لیے, لتنفقوا فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرو. فمنکم من یبخل, تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دوسری کو دکھا دیتے ہیں, اللہ کے مانگنے پر بھی نہیں دیتے. ہاں ایک بات یاد رکھنا, یہ میں نے قرآن کہہ رہا ہے, وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ, جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے اوپر کنجوسی کر رہا ہے, اللہ پر نہیں کر رہا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہتا تو پورے عرب کو نبی کے لیے سونے کا بنا دیتا, ہیرے جواہرات سے بھر دیتا. اللہ چاہتا تو فرشتے, قیمتی چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے. بے پرواہ ہے. فقیر تم ہو, میں تم کو دینا چاہتا ہوں,
لیکن اس دینے سے پہلے تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. اور دیکھیے اللہ جانتا ہے ہمارا ایمانی لیول اتنا گر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا. اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دیتا ہے. صدقہ آپ کی ضروریات پوری ہونے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا. شیطان کیا کہتا ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے، قرآن نے بتایا. شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے کس سے؟ اگر مسجد میں پیسے دے دیے تو گھر کیسے بناؤ گے؟ مسجد میں پیسے دے دیے تمہاری بیٹی جوان ہے شادی کیسے کرو گے؟ اگر تم نے اللہ کی راہ میں میدان مقتل میں مجاہدین کے لیے فنڈ دے دیا دکان کیسے چلاؤ گے؟ اگر تم نے یہ کر لیا تمہارا کاروبار تو کئی مہینوں سے بند ہے، ابھی تم نے سٹارٹ کرنا ہے، کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تم نے اللہ کے راہ میں دے دیے تو اپنا کاروبار کیسے شروع کرو گے؟ ٹھیک ہے جب کاروبار شروع ہوگا پھر اللہ کے راہ. یہ کون باتیں کرتا ہے؟ شیطان. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر. دیکھیں نا آپ نے دیکھا صحیح بات ہے، مسلمان جو دین سے دور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ پر شادی پر کسی فنکشن پر اکٹھے ہو جائیں ناچنے کے لیے لڑکیاں لے آئیں تو کتنا پیسہ نشاور کرتے ہیں. تو جو ہم دین کے نزدیک ہے کیا ہم اتنا پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر سکتے؟ اللہ کہتے ہیں ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کافر جو ہیں یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. پھر خرچ کر کے بس نہیں کرتے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور خرچ کرتے ہیں. جب کافر اللہ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے آگے باندھنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں تو کیا ہم اسلام کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر سکتے؟ یہ حکم میرا تو نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال انداز سے سمجھا دی بات. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے. ایک روایت میں ہے روزانہ کی بنیاد پر ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ یار اگر بندے کے پاس ہو ہی نہ تو پھر کیا صدقہ کرے؟ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا تھا. قیلا افرأیت ان لم یجد، اے اللہ کے رسول اگر بندے کے پاس پیسہ ہو ہی نہ پھر کیا کرے؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا؟ انتظار کرے، جب آئے گا تب کہا جائے یا تعمیل مزدوری کرے. مزدوری کرنے کے بعد جو پیسہ آئے گھر میں کچھ راشن لے آئے اور کچھ اللہ کے راہ میں دے دے. یعنی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو چھوٹ پھر بھی نہیں، مزدوری کرے، دیہڑی لگانے جا کر 500 1000 ملتا ہے اس میں 800 کا راشن لے 200 اللہ کے راہ میں دے دے، 900 کا راشن لے 100 اللہ کے راہ میں دے دے. کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا ہم روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرتے ہیں؟ تھوڑا یا زیادہ اللہ جانتا ہے. سال سال گزر جاتا ہے، ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، نہیں خرچ کرتے ہم. یہ جو لوگ عمرے پر یا حج پر گئے ہوئے ہیں انہوں نے، بلکہ دوسروں نے بھی، البیگ کمپنی ہے جو فاسٹ فوڈ کچھ چیزیں تیار کرتی ہے، سب سے زیادہ رش، سب سے زیادہ مال ان کا بکتا ہے. ان کے مال میں خاصیت کیا ہے؟ کیا ان جیسا جو سامان کھانا ہے وہ دوسری کمپنیاں نہیں بنا کر دیتی؟ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی برکت رکھی ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ وہاں سے جا کر ایک جو غریب سے غریب ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤں. انہوں نے پہلے شاید 1 یا 2% تھا، اب 5% اپنا منافع مختص کیا ہوا ہے مسجد حرام میں لگا ہے. ہر 100 میں سے 5 روپے اللہ کے راہ میں دیتے ہیں. یہ موجودہ مثال میں نے آپ کو دی ہے. پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام، میں نے نوٹ کیا، آج بیٹھا ہوا تھا ادھر جمعے سے پہلے، میں قیمتیں لگا رہا تھا پاکستانی قیمت کیا بنتی ہے. 2 صحابی جن کا کمال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اللہ جانتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا. نبی علیہ السلام بیٹھے منبر پر لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. جو تم میں سے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. کچھ نہیں ہے، کھجور کی ایک گٹھلی پڑی ہے وہی لا کر دے دو، اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ. من اراد منکم ان یستتر من النار فلیستتر ولو بشق تمرہ. ایک گٹھلی دے دو. رسول اللہ کا یہ کہنا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان اٹھ کر چلے گئے. یہاں پر اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے. ہمارے معاشرے میں چلتا ہے وہ اٹھ کر گئے ہیں اس لیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھ کر گئے، آ کر کہا اللہ کے رسول، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، 900 اونٹ سامان سے لدے ہوئے. میں نے ابھی حساب لگایا، اگر 900 اونٹ 1000 اونٹ، ایک روایت میں 1000 اونٹ، اگر ایک اونٹ 2.5 لاکھ کا ہونا تو یہ بنتے ہیں 25 کروڑ روپے. ایک مجلس میں بیٹھے 25 کروڑ روپیہ ہے بھی دنیا میں ایسی مثال. ہم بڑے سخی بنے پھرتے ہیں. اچھا صرف بس نہیں، ادھر اسی مجلس میں بیٹھے 100 عمدہ نسل کے گھوڑے، 70 گھوڑے اسی مجلس میں بیٹھے 10,000 دینار. میں نے ابھی ادھر بیٹھ کر کیلکولیشن کی، ابھی موجودہ قیمت 50 کروڑ 22 لاکھ روپے بنتے ہیں. 50 کروڑ 22 لاکھ روپے بنتا ہے. یعنی کہ اگر اونٹ، گھوڑے اور دینار کی قیمت لگائی جائے تو 1 ارب روپیہ بنتا ہے ایک مجلس میں. یہ نہیں کہ صرف یہی، ان کی تو داستانیں ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی. ایک دفعہ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں کا جو پانی تھا وہ کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا. تو ایک شخص تھا، اس کا ایک
کنواں تھا، روما اس کا نام تھا. اس کنویں کا پانی میٹھا تھا تو لوگ اس سے خریدتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کنواں مجھے بیچ دو. کہنے لگا اللہ کا رسول میں نہیں بیچ سکتا کیونکہ میری روزی روٹی صرف اسی سے ہے، اس کے علاوہ میری کوئی آمدن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اللہ کی راہ میں وقف کر دو، بدلے میں تمہیں میں جنت کے اندر ایک باغ کا ضمانت دیتا ہوں، تمہیں ایک باغ ملے گا. کہنے لگا اللہ کے رسول میرے بیوی بچے میں ایسا نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، کہا اللہ کے رسول اگر کوئی اس سے کنواں خرید کر آپ کو دے دے تو کیا اس کے لیے بھی یہ والی بشارت ہے؟ نبی اسلام نے کہا کیوں نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 3600 یا 36,000 درہم کا، جو پاکستانی کروڑوں روپے بنتے ہیں، اس کو کہا کہ یہ لے لو. یعنی کہ اس وقت کنویں کی قیمت اگر 200 درہم تھی، انہوں نے 3600 درہم دے کر اس کو راضی کیا. جب جو مرضی کاروبار کر لے، یہ کنواں مجھے دے دے. صرف کس لیے؟ جنت میں ایک باغ ملے گا. بات صرف ادھر تک بس نہیں. ایک صحابی کے ایک کھجور کے درخت کا مسئلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کہا پیسوں کا دے دو، صدقہ کر دو وغیرہ وغیرہ، نہیں مانا. آپ نے کہا کہ جنت میں ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ کھجور کا درخت ہمیں دے دو. کہنے لگا نہیں. ایک صحابی اٹھے، اس کو کہا کہ تو جانتا ہے کہ تو ایک کھجور کے درخت کی جو بات کر رہا ہے، مدینہ میں سب سے عمدہ اور مہنگی کھجوروں کا باغ اور سب سے بڑا کھجوروں کا باغ کون سا ہے بتا ذرا. وہ کہتا ہے فلاں باغ ہے. کہتا ہے وہ سارا باغ میں تجھے دیتا ہوں، یہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کمپنی بنائے، اس کمپنی کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائے، اس کی ایک دن کی آمدن اربوں روپے میں ہو، ایک دن کی آمدن اربوں روپے میں ہو، اور وہ بندہ کہے کہ یار یہ 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کی گاڑی مجھے دے دے اور یہ اربوں کا کاروبار چلتا چلایا تو لے لے. مدینہ کی سب سے عمدہ اور سب سے بڑی کھجوروں کا جو باغ تھا وہ پورا دے کر ایک کھجور کا درخت لیا. اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے رسول یہ کھجور کا درخت میں لے کر آپ کو دیتا ہوں، میرے جنت میں ایک درخت کی ضمانت دے دیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے بھی کمال تھے. اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. صرف ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا. آپ نے کئی دفعہ جب ٹرین گزرے تو پٹری کے قریب قریب کھڑے ہوں تو وہ زمین ہلتی ہے ٹرین کے گزرنے سے، تھوڑی سی کانپتی ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اتنا بڑا قافلہ تھا، پورا مدینہ کانپتا تھا. تجارتی قافلہ، اونٹوں کی لمبی رائے، سامان سے بھرا ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی گھر میں، تو مدینہ کانپنا شروع ہوا. اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ مدینہ ہل کیوں رہا ہے، زمین کیوں کانپ رہی ہے؟ غلام نے بتایا کہ آج عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف بھاگتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. اتنی بات تھی کہ غلام نے وہاں سے دوڑ لگانا شروع کر دی. بھاگتا ہوا گیا. عبد الرحمن بن عوف عمدہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ میں حضرت عائشہ سے یہ سن کر آ رہا ہوں ابھی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں بھاگتا ہوا داخل ہوگا. ہم ہوتے نا، ہم کہتے ہیں اچھا جنت تو ہم کو نمازوں سے مل جانی ہے، باقی بھی دفعہ مانگو. بھائی ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم پکے جنتی ہیں، یہ چوری ڈکیتی تھوڑے بہت دھوکہ دہی کیا فرق پڑتا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا تو نے واقعی سنا ہے؟ کہاں سنا ہے. عبد الرحمن بن عوف چاہتے تو گھوڑا بھی بھگا سکتے تھے، لیکن خوشی کا عالم یہ تھا کہ گھوڑے سے نیچے اترے، تیز بھاگتے ہوئے سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا اماں جی میں نے آپ کے فلاں غلام سے یہ بات سنی ہے، کیا آپ نے واقعہ تو رسول اللہ سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بھاگتا ہوا جنت میں جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے واپس آیا کر کہا کہ یہ مدینہ کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی تجارتی قافلہ، میں اعلان کرتا ہوں جس کو جتنے اور جس مال کی ضرورت ہے آئے اور لے جائے، کسی سے کوئی روپیہ نہیں. جس کو جو چاہیے لے جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے تاجر بھی رشک کرتے تھے کاش کے پیسوں کا ہی ہمیں مل جائے، اور سارے کا سارا فری دے دیا. اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ایسا ہوا. اور میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، آپ بتانا یہ چاہتا ہوں، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی 4 بیویاں تھیں اس وقت. ٹھیک کتنے سالوں میں کام ہوا؟ جب مدینہ میں آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے 1 درہم بھی نہیں تھا. منڈی میں گئے، جا کر کسی کے ٹوکری اٹھاتے ہیں، ادھر سے لے کر سامان وہاں لے کر گئے، پیسے آتے ہیں. اس طرح کچھ دن کام کیا، جو تھوڑے بہت درہم آئے ان سے کاروبار شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی، جیسے میں نے آپ کو بھی ایک مثال دی. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی کہ ان کا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اتنا ہونے کے باوجود انہوں نے بہت سی جائیداد اپنی بیویوں کے نام لگائی تھی، اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو دی تھی، لیکن جو ان کے نام جائیداد تھی جب یہ فوت ہوئے تو وہ تقسیم ہوئی تو بیویوں 4 بیویاں تھی، 4 بیویوں کو 1 ہی ربع ملتا ہے، یعنی کہ کل مال کا 1/4 حصہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو ان کا جو ایک بیوی کو جو وراثت ملی تھی نا، میں نے کیلکولیشن کی، پاکستانی 5 ارب 2 کروڑ 27 لاکھ روپے بنتے ہیں. 5 ارب تو 4 بیویوں کا کتنا ہو گیا؟ 20 ارب. یہ مال کا 1/4 حصہ ہے. اتنی جائیداد، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جو اللہ نے کہا کم نہیں ہوتا مال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کم نہیں ہوتا، یہ بات بالکل سچ ہے، واقعتاً کم نہیں ہوتا. فقیر تو ہم ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے پریشان ہو جاتے ہیں. میں آپ کو، بلکہ اکثر میں نے بھائیوں سے یہ بات سنی ہے، کہتے ہیں کہ یار مولویوں کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں. یہ دراصل برکت کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، مال کی کثرت کی وجہ سے خوشی نہیں ہوتی. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، صرف اور صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، کوئی ریاکاری کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. میری تنخواہ 23,000 ہے، 20 اور 3 23,000. 2 بچے ہیں، دور بھاولپور رہتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی، حالانکہ 23,000 کا گزارا کرنا ناممکن سی بات ہے، ہم بھی ہر تنخواہ میں سے 1% اللہ کی راہ میں دیتے ہیں.
یعنی کہ ہر 100 میں سے 1 روپیہ، جتنے 100 ہوں گے اتنے روپے اللہ کے راہ میں دینا، ہم نے فکس کیا ہوا. اور رمضان کے اندر 10% کہ میری ہر 100 میں سے 10 روپے اللہ کے راہ میں جائیں گے. 23,000 میں سے تقریباً 2,300 روپے یہ بچ جاتا ہے ہر مہینے جو ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں. اور جو رمضان کے اندر 10% دیتے ہیں وہ الگ ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ پھر بھی الحمدللہ ہم خوش ہیں. ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی تنخواہوں آمدن میں سے فیصد مقرر کریں کہ اللہ میں نے منافع میں سے ہر مہینے 1%، 2%، 3% اللہ کے راہ میں دینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں جب کہ مولوی صاحب آتے ہیں فنڈ کی بل کرنے، ہم 500 روپیہ پکڑا کے، 1000 روپیہ پکڑا کے، 20، 30، 50، 100 روپیہ پکڑا کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. جب رسول اللہ کہتے ہیں نا کہ لاؤ اللہ کے لیے مال لاؤ، تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، جا کر اپنے گھر سے مال لے کر آتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کاش کہ تمہیں ہمیں بھی کچھ دیا ہوتا، ہم بھی اللہ کے راہ میں دے پاتے ہیں. اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں روتے. 3 دن گھر میں کچھ بھی نہیں پکا، فاقہ کاٹ رہے ہیں، نہیں روئے، آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. رسول اللہ نے اعلان کر دیا مانگنے کے لاؤ فنڈ لاؤ، نہیں ہے دینے کے لیے رو پڑے. کس لیے؟ اللہ یجدوا ما ينفقون. اللہ اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تو نہ صحیح اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تو کچھ دے. اور اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت سے پہلے کچھ خرچ کر لو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. ان پیسوں کی وجہ سے بڑھنے والی دوستی، سفارشیں قیامت والے دن کام نہیں آئیں گی. ان سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ. موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہو، میں کہہ رہا ہوں اللہ میں نے تو ساری زندگی کنجوسی کی، پیسہ بڑا سوچ کے نکالتا تھا تیری راہ میں، اللہ ایک لمحہ مجھے زندگی کا اور دے دے. فَأَصَّدَّقَ. میں تیری راہ میں صدقہ کر لوں، مال خرچ کروں تیری راہ میں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مال خرچ کر کے نیک لوگوں میں سے بن جاؤ. اس آیت اور اس حدیث کو ذرا آپس میں ملا کر دیکھیے جو میں نے پہلے بیان کی. نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی راہ میں صدقہ بھی نہیں، جہاد بھی نہیں، تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ مرتے وقت بندہ خواہش کیا کرے گا؟ اللہ ایک لمحہ مجھے اور زندگی کا دے دے، فاصدق، میں صدقہ کر لوں. موت کے وقت اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بغیر صدقے کے جنت میں جانا نہیں ہے. ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے، ابھی بہت سی آیات باقی ہیں، بہت سی حدیث باقی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نام میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا. میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اگر ایک صحابی ایک کھجور کے درخت کی خاطر اپنی سب سے قیمتی جائیداد اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اگر ایک صحابی ایک جنت کے باغ کی خاطر اپنا سب سے قیمتی مال و سامان اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، تو ہم سب سے قیمتی تو نہیں، کم از کم اتنا تو دے سکتے ہیں کہ وہ درخت کی قیمت ہی بن سکے. اس مسجد، جس مسجد میں میں اس وقت کھڑا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، اس مسجد کی تعمیری کام جاری ہے، پیسے بھی پورے ہو رہے ہیں. مسلمانوں کا علاقہ
مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کی مسجد، رسول اللہ کی بات پر کٹ مرنے کے لیے تیار، رسول اللہ کی بات پر یقین کہ اس مسجد کو اگر میں نے اپنے خون پسینے سے کھڑا کر دیا تو اللہ مجھے جنت میں گھر دے گا، یقین ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے رسول اللہ کی اس بات پر، سب کو یقین ہے نا، لیکن نہیں پیسے پورے ہو رہے، کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمیں نہیں چاہیے اللہ کے گھر میں مسجد، میرے پاس استطاعت 10,000 کی ہے، میں دیتا 1,000، اور وہ بھی شاید اس لیے کہ یار اگر میں اس کو یہ بھی نہ دوں تو یہ کہے گا کہ دیکھو کچھ بھی پڑھ نہیں دیتا، میرے اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ آپ بہت خرچ کرتے ہوں گے دائیں بائیں، لیکن جس وقت جہاں پر ضرورت ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے۔ اس مسجد کا تعمیری کام انشاءاللہ الرحمن یہ بھی شروع ہونے والا ہے، بہت سے بھائیوں کو معلوم بھی ہے، کچھ کو نہیں معلوم، انشاءاللہ ہم کو بھی وہ دیکھنے کے جب تعمیری کام شروع ہوگا تو اس مسجد کے جو تعمیری کام کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی طور پر پیسے چاہیے اس میں سے 6 لاکھ روپے کا مول ہے۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ابھی جس کی جیب میں ہے وہ لائے، فنڈ دے ہمیں اس مسجد کے لیے، جس کی جیب میں نہیں وہ نماز کے بعد لا کر دے دے، تو پھر ہم انشاءاللہ دوسرا خطبہ پڑھیں گے۔ اٹھے پریشان ہو رہے ہیں، جس کے پاس 10 روپے ہیں زیادہ نہیں ہے وہ بھی ابھی لا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی درس دے رہے ہوتے تھے ابھی نہیں کہتے تھے فنڈ لاؤ، صحابہ کرام خود اٹھ کر جاتے تھے، جا کر لے کر فنڈ ادھر رکھتے تھے۔ اور یاد رکھیں جو سب سے پہلے اٹھتا ہے باقیوں کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عمر صدیق اللہ جانتا ہے گھر کی بنی ہوئی بلڈنگ کے علاوہ ایک چوانی بھی نہیں چھوڑتا رہے تھے، گھر میں سارا کچھ لے آئے، اور حضرت عمر آدھا مال لے آئے۔ کیا ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع بنا ہے کہ ہم نے سارا کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا؟ یا کبھی ایسا موقع بنا ہے کہ آدھا مال اللہ کے راہ میں دے دیا؟ ہماری زندگی میں ایسے موقع کیوں نہیں آتے؟ چلے ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کے پاس پیسہ بڑا تھا، بالفرض مان لیا بڑا پیسہ تھا، حالانکہ یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ میری پاس اس وقت اگر 10,000 موجود ہے، کبھی ایسا موقع بنا کہ میں نے 5,000 دیا ہو؟ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ اللہ کے راہ میں مال دیں گے یا دے رہے ہیں اللہ جانتا ہے، میں اس کا بدلہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ آپ نے اللہ سے لینا ہے اور آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم نے خرچ کیا ہے اللہ نے اس کا تمہیں بدلہ دینا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرمائے اور ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے